بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس ویڈیو کا موضوع ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ اعلان نبوت کے چند روز کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ حبشی معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو ایک انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اس طرح سے رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے گئے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا۔ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح خاموشی سے اپنے گھر میں تشریف لے آتے۔ چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہیں؟ ہم غلاموں سے نہ تو کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ سب کچھ انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مکے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں، میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے کتنی تکلیف اور مشقتیں برداشت کی، لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن ابن شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمدردی اور محبت میں انہیں آپ کا بے لوث غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگوں، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے دکھا دو۔ پھر کہنے لگے، اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے، اور شام کے شہر حلف چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ کے بعد
आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ए बिलाल, ये क्या बेवफाई है, तुमने तो हमें मिलना छोड़ दिया, क्या हमारी मुलाकात का वक्त नहीं आया। ख्वाब से बेदार होते ही ऊँटनी पर सवार होकर लब्बैक या सय्यदी या रसूलल्लाह कहते हुए मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो सबसे पहले मस्जिद नबवी पहुंचकर हज़रत बिलाल की निगाहों ने आलम वारफ्तगी में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ढूंढना शुरू कर दिया। कभी मस्जिद में तलाश करते और कभी हुजरों में। जब कहीं ना पाया तो आपकी कब्र अनवर पर सर रख कर रोना शुरू कर दिया और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपने फरमाया था कि आकर मिल जाओ, गुलाम हलफ से बहरे मुलाकात हाजिर हुआ हूँ। ये कहा और बेहोश होकर गिर पड़े। काफ़ी देर के बाद होश आया। इतने में सारे मदीने में ये खबर फैल गई कि मुअज्जिन रसूल हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए हैं। मदीना तैयबा के बूढ़े जवान, मर्द, औरतें और बच्चे इकट्ठे होकर अर्ज करने लगे कि बिलाल एक दफ़ा वो अजान सुना दो जो महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुनाते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं माजरत खा हूँ, क्योंकि जब मैं अजान पढ़ता हूँ तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ होता और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार से अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाता। अब ये अल्फाज अदा करते हुए किसे देखूंगा। बाज़ सहाबा इकराम ने मशवरा दिया कि हसनैन करीम से सिफारिश करवाई जाए। जब वो हज़रत बिलाल को आज़ान के लिए कहेंगे तो वो इनकार नहीं कर सकेंगे। चुनांचे इमाम हुसैन ने हज़रत बिलाल का हाथ पकड़कर फरमाया, ए बिलाल, हम आज आपसे वही आज़ान सुनना चाहते हैं जो आप हमारे नाना जान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद में सुनाते थे। आप हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इनकार का यारा ना था, लिहाजा उसी मकाम पर खड़े होकर आज़ान दे जहाँ हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में दिया करते थे। बाद की कैफियत का हाल कुतुब शेर में यूँ बयान हुआ है, जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आवाज़ बुलंद अल्लाहु अकबर कहा तो मदीना मुनव्वरा गूंज उठा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए जज्बात में इजाफा होता गया। जब अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमात अदा किए तो गूंज में मज़ीद इजाफा हो गया। जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमात पढ़े तो तमाम लोग, यहाँ तक कि पर्दा नशीन ख़वातीन भी घरों से बाहर निकल आए। रिक्कतो गिरियाजारी का अजीब आलम था। लोगों ने कहा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विशाल के बाद मदीने मुनव्वरा में इस दिन से ज़्यादा रोने वाले मर्दो ज़न नहीं देखे गए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह आज़ान बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तरानाए इश्क करार देते हुए फरमाते हैं, आज़ा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसे के नज़ारे का एक बहाना बनी। आशिक रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदना हज़रत बिलाल हबशी कायनात की वो पहली अजीम मुक़द्दस हस्ती है जिनको दुनिया के पहले मुअज़्ज़िन होने का आला शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह के रसूल ने खुद इरशाद फरमाया कि बिलाल किस कदर अच्छा आदमी है, वो तमाम मुअज़्ज़िनों का सरदार है। आपके वालिद रबाह और वालिदा हमामा अरब के एक कबीले के गुलाम थे। ये सरज़मीन अरब का वो तारीक दौर था जब इंसान आकला की बस्तियों की गहराई में गिरा हुआ था और उस पर गुमराही मुसल्लत थी, और उस दौर में सबसे मजलूम तबका गुलामों का था, जिसे बुनियादी इंसानी हुकूक तो मिलना बहुत दूर की बात, सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारने का भी
حق نہیں تھا۔ سیدنا حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ اپنے آقا کی بکریاں چرانے پہاڑوں پر جایا کرتے تھے، اور ایک دن آپ کا گزر غار ہیرا کی طرف سے ہوا، جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے یار غار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول نے اس حبشی نوجوان کو دیکھا تو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارا اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ سیدنا حضرت بلال حبشی تو رسول کریم کی ذات سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے، پھر آقائے کونین کا دلکش انداز گفتگو حضرت بلال کے منہ سے نکلا، میں آپ کے دین کو اچھا پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال واپس لوٹ گئے، مگر ان کا دل وہی حضور کی طرف رہ گیا۔ دوسرے دن پھر بکریہ کو وہیں لے کر پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور سادہ باتیں سنی تو دل اور بھی بے قرار ہو گیا۔ جو سچائی آپ کے قلب پر اسلام کی صورت میں پہلے ہی ودیعت کر دی تھی، وہ دین اسلام کی صورت میں سامنے آ گئی، اور آپ نے اسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا، حضور کی غلامی کی سند حاصل فرمائی، آپ کی مرید ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس وقت سیدنا حضرت بلال کی عمر مبارک 28 برس تھے۔ آپ ان پہلے 7 خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے کھول دیے۔ یہ اسلام کا اولین دور تھا، لیکن یہ بات زیادہ دن تک چھپا نہ رہا۔ امیہ بن خلف کو جلدی ہی یہ خبر مل گئی کہ اس کا غلام بلال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بن گیا ہے، اور اس کا شمار آپ کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں امیہ نے سیدنا حضرت بلال حبشی پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ جب دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی تو امیہ حضرت بلال کو تانبے کی زمین پر لٹاتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا، آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کی زبان مبارک سے آہت کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ امیہ آپ کو کہتا، اب بھی تو محمد کے خدا سے باز آ جا، لیکن اسلام اور سرکار کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول کی حقیقی شمع روشن تھی۔ آپ عاشق حبیب خدا تھے، دنیا کی ان ماروں سے کہاں دیار کو چھوڑتے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا جس پر اگر گوشت بھی رکھ دیا جاتا تو وہ بھی جل جاتا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے معبود کا انکار کرتے رہے۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور آپ کا شریر مکے کے لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکے کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگاروں ریت پر اوندھی منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے، لیکن عاشق رسول نے اسلام اور سرکار کا دامن پھر بھی نہ چھوڑا۔ آپ پر بے انتہا ظلم ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصے جاری رہا۔ یارے گارے رسول سیدنا حضرت صدیق اکبر اس عاشق صادق پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا، اس بے گناہ اور بے کش غلام پر اتنا ظلم ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا، میں تمہارے خیالیوں میں آخرت کا قائل نہیں، جو میرے ذی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مذبول غلام پر ظلم کرنا تمہارے سایہ نشان نہیں، تم عربوں کی قومی روایت پر دھبا مت لگاؤ۔ امیہ نے کہا، تم اس کالے غلام کی اگر اتنے ہی ہمدرد ہو
تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا صدیق اکبر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کرا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیدنا حضرت بلال کے آزاد ہونے کی جب خبر ملی تو آپ بے حد خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر سے فرمایا مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ تو یار غار نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو بلال کو آزاد کروا چکا ہوں۔ سیدنا حضرت بلال حبشی اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ وقت اپنے کریم آقا کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے، ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال نے بھی ہجرت کی اور مکے سے مدینہ جا پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کا مواقع کرایا۔ سیدنا بلال حبشی کو حضرت ابو رحیہ کا بھائی بنایا گیا جن سے آپ کو بے حد محبت تھی۔ مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت تھی تو ایک سال کے بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلوانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز کے بعد پرچم بلند کر دیا جائے، کچھ نے کہا ناقوس بجایا جائے، کچھ لوگوں کی تجویز تھی کہ آگ نماز کے وقت جلائی جائے جسے لوگ دیکھ کر نماز کی طرف آ جائیں گے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو نماز کے لیے بلایا کرے، اس طرح لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے سب طریقوں کو ناپسند فرمایا۔ ابھی یہ بحث جاری تھے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے خواب میں ایک شخص نے اذان کے الفاظ سکھائے ہیں، یہ کہہ کر انہوں نے وہ کلمائیں دہرائے۔ حضور پاک نے وحی الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تو انہوں نے بھی خواب بیان کر دیا۔ سرکار کونین نے سیدنا حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ اذان دو، پھر آپ نے ان کو اذان کے کلمات سکھایا اور ان کو ہدایت فرمائی کہ دونوں کانوں میں انگلی دے کر اذان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینے کی فضاؤں میں نغمہ توحید بلند ہوا اور سیدنا حضرت بلال حبشی کو دنیا اسلام کے پہلے مؤذن رسول ہونے کا عظیم اعزاز ملا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو ایک سرے پر ایک چبوترا بنا کر اس پر چھت ڈال دی گئی۔ اس جگہ رسول پر نور کے علاوہ وہ صحابی رہنے لگے جو ہم وقت حضور پاک کی خدمت اقدس میں رہتے تھے اور علم حاصل کرتے۔ ان مقدس اصحاب کو اصحاب شفا کہا جاتا ہے، عربی میں شفا چبوترے کو کہتے ہیں، اور سیدنا حضرت بلال حبشی بھی اصحاب شفا میں سے تھے۔ سرکار دو عالم کے وصال مبارک کے بعد آپ شام کی جنگوں میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ بیت المقدس کی فتح میں بھی آپ شریک تھے۔ 16 ہجری میں جب حضرت عمر شام گئے تو حضرت بلال نے زاویوں میں ان کا استقبال کیا۔ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرانے کی خوشی میں آپ نے وہاں اذان دی۔ بعد میں آپ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے تو لوگوں کے اصرار پر شہزاد گانے رسول کے حکم پر جب آپ نے مدینہ منورہ میں اذان دی تو عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں، ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ آپ محبت رسول میں بے ہوش ہو کر گر گئے اور بعد میں مدینہ منورہ چھوڑ گئے اور واپس شام چلے گئے۔ 20 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کو دمشق میں باب الشگیر کے قریب دفن کیا گیا۔ جب آپ کے وصال کی خبر فاروق اعظم کو ملی تو آپ روتے روتے نڈھال ہو گئے۔ آپ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ آہا ہمارا سردار بلال بھی ہمیں جدائی کا داغ دے گیا۔ اللہ کریم آپ کے عشق کا ایک ذرہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے اور سیدنا حضرت بلال حبشی جیسے عظیم صحابی رسول کے صدقے امت مسلمہ کی بخشش فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔